السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ پہلے تو آئی ایم ریئلی ویری سوری، میں جانتی ہوں کہ میں آپ کو ایپیسوڈ جلدی نہیں دے پاتی، تو اس کے لیے آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ میں تھوڑی مصروف تھی، اس وجہ سے میں ریکارڈنگ نہیں کر پائی۔ تو چلیے ایپیسوڈ 10 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ عاشقی بائی اینجل ثانی، ایپیسوڈ 10۔ مجھے کبھی چھوڑ کے جانے کا سوچنا بھی مت، نہیں تو اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گا تمہاری۔ میرا کے سر کو چومتا وہ گمگیر لہجے میں کہتا، آخر میں دھیمے لہجے میں دھمکی بھی دے گیا۔ وہ واپس سیدھا ہو کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ میرا جس کے ڈر سے آنکھیں زور سے بند کر کے لیٹی ہوئی تھی، کبیر کی آواز اپنے کانوں کے پاس سن کر اس کی آنکھیں پھٹی تھی۔ اس کی دھمکی پر میرا کا پورا وجود کانپا تھا، اور کبیر کی اگلی حرکت پر تو اس کے دل زور سے دھڑکا باہر آنے کو ہوا تھا۔ بے شرم نہ ہو تو، میرا دل میں کہتی اپنے آنسو پیتی خاموشی سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ کبیر میرا کی پشت کو دیکھتا اپنے ہی خیالوں میں گم تھا۔ اسے نیند کہاں آنی تھی، وہ اپنے عشق جیسی محبت کا اظہار کر چکا تھا۔ وہ لڑکی اسے ہرا چکی تھی۔ کبیر شاہ کا دل ہار گیا تھا۔ اس کے دل نے آج بتا دیا تھا کہ وہ میرا سے محبت نہیں عشق کرتا ہے۔ ایک گہرا سانس خارج کرتے کبیر نے ہاتھ بڑھا کر میرا کی کمر پر پھیلے بالوں کو اپنی طرف کیا۔ اس نے یہ کام بہت آہستہ سے کیا تھا تاکہ میرا کو پتہ نہ چلے، اور سچ میں میرا کو احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ میرا کے بالوں کو نرمی سے مٹھی میں پکڑتا دیکھنے لگا۔ اب شاید اس نے پوری رات یہی کرنا تھا، کیونکہ اس کی آنکھ ایک بار اگر کھل جاتی تو دوبارہ اسے کبھی بھی نیند نہیں آتی تھی۔ اب اس نے باقی کی ساری رات اس کے بالوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بتانی تھی۔ اپنی مٹھی میں پکڑے میرا کے بالوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ لولی ہیئرز، وہ دھیمے آواز میں بڑبڑایا، پھر آہستہ آہستہ دل میں اللہ کے ناموں کا ورد کرتی میرا آہستہ آہستہ دل میں اللہ کے ناموں کا ورد کرتی سو چکی تھی۔ میرا کے فجر کے وقت آنکھ کھلی تو اس نے اپنی دائیں طرف دیکھا جہاں کبیر نہیں تھا۔ وہ اٹھی اور وضو کرنے چلی گئی۔ وضو کرنے سے نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ کافی دیر بیٹھی دعا کرتی رہی، کیونکہ ہماری دعائیں جتنی طویل ہوتی ہیں اتنی ہی جلدی قبول ہوتی ہیں۔ پھر ہمیشہ کی طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ آج وہ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی۔ تلاوت کرنے کے بعد وہ قرآن پاک اونچے ریک پر رکھتی واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کبیر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ صبح کہاں چلا گیا۔ جہاں بھی جائے مجھے کیا، پھر خود ہی اپنے سوچ پر ملامت کرتی واپس لیٹ گئی۔ اوپر اپنے بابا اور آپی کے بارے میں سوچنے لگی۔ اتنے دنوں سے اس کی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ پریشان تھی، کیونکہ بات نہ ہونے کی وجہ سے اس کے بابا اور آپی بھی پریشان ہوں گے۔ یہ سوچتے ہی اس کی آنکھیں پانی سے بھر آئی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرتی آنکھیں موند گئی تھی، اور جلد ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ صبح 9 بجے کے قریب جب میرا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میرا نے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر یقین دہانی کی وہ کبیر سچ میں نہیں تھا۔ وہ پتہ نہیں کہاں گیا تھا۔ اللہ آپ کا شکر ہے۔ میرا دل سے مسکرا کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی اور بیڈ سے اتر کر واش روم کی طرف گئی۔ ڈریسنگ روم میں پہنچ کر اسے جھٹکا لگا جہاں اس کے ہاسٹل والے سارے کپڑے الماری میں ہینگ کیے ہوئے تھے۔ میرا نے حیران ہو کر الماری کھول کر کپڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ سچ میں اسی کے کپڑے تھے سارے۔ یہ یہاں کیسے آئے؟ میرا دائیں بائیں دیکھتی بڑبڑائی۔ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی تھی۔ میرا نے ہینگ کیے گئے سوٹ میں سے ایک وائٹ کلر کا ڈریس نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ ریڈی ہو کر وائٹ ہی حجاب بناتی باہر کی طرف پلٹی۔ کمرے کا دروازہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی کھلا تھا۔ وہ منہ بگاڑتی باہر نکلی اور ڈائننگ ہال میں پہنچی جہاں ارتضیٰ، عائلہ اور علیان بیٹھے تھے۔ کبیر وہاں ان کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ اس بات پر اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ دل سے مسکرائی اور سب کے پاس پہنچ کر سلام کیا۔ السلام علیکم، جس پر ان تینوں نے اسے دیکھا۔ سفید رنگ کے شلوار قمیض پہنے، سفید دوپٹے سے ہی حجاب بنائے اور اوپر سے اس کے چہرے پر پھیلی ہلکی سی مسکراہٹ جو کبیر کی غیر موجودگی کی وجہ سے تھی، اسے بہت ہی خوبصورت بنا رہی تھی۔
بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو ہماری گڑیا؟ ارتضیٰ نے مسکرا کر کہا، اور اس کے ہماری گڑیا کہنے پر الیان بھی مسکرایا تھا۔ میں ٹھیک، میرا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ آ جاؤ ناشتہ کرو، الیان نے کہا اور ڈائننگ ٹیبل کے بائیں طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا، جہاں 4 کرسیاں پڑی تھیں اور ان میں تیسرے نمبر والی پر آئلہ بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے دائیں طرف والی کرسی پر ارتضیٰ بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ الیان تھا۔ ٹیبل کی سربراہی کرسی خالی تھی جو شاید کنگ کی تھی، وہ وہاں نہیں تھا۔ میرا مسکرا کر اسباب میں سر ہلاتی سربراہی کرسی کے ساتھ والی پہلے نمبر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، بہت خوش لگ رہی ہو میرا ڈیئر، آئلہ میرا کو دیکھ کر شرارتی لہجے میں بولی، جس پر الیان اور ارتضیٰ نے بھی میرا کو دیکھا۔ ان کے اس طرح دیکھنے پر میرا گڑبڑا گئی۔ وہ نہیں تو وہ میں بس اس لیے خوش ہوں کیونکہ میرے کپڑے مجھے مل گئے، میرا نے جلد بازی میں جو منہ میں آیا بول دیا۔ پر اصل بات تو کنگ کی ناموجودگی تھی، اور یہ بات تو ان سب کو بتا نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ جتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں میرا کے ساتھ، پر اتنا تو وہ جانتی تھی کہ وہ کنگ کی بہت عزت کرتے ہیں اور بہت محبت بھی، اس لیے کپڑوں کا بہانہ بنایا۔ اوہ اچھا، یہ صبح مجھے کنگ نے کہا تھا تو میں جا کر تمہارے ہاسٹل سے لے آئی، اور تمہارا بیگ بھی لائی ہوں، وہ بھی وہیں تمہارے روم میں ہوگا۔ آئلہ مسکرا کر کہنے لگی، آپ گئی تھی میرے ہاسٹل؟ میرا خوشی سے کہتی آئلہ کی طرف پلٹی۔ ہاں گڑیا، میں ہی گئی تھی، آئلہ اس کو خوش ہوتا دیکھ پیار سے بولی۔ پھر تو آپ میری دوست عائشہ سے بھی ملی ہوں گی نا، وہ بھی تو وہیں ہوتی ہے۔ اس نے میرے بارے میں پوچھا کیا آپ سے؟ وہ پریشان تو نہیں تھی نا؟ میرا جلدی فکرمندی سے سوال کرنے لگی۔ اس کے اس سوال پر آئلہ نے ارتضیٰ اور الیان کو دیکھا اور پھر تھوڑے توقف سے بولی، تمہاری دوست؟ پر وہ تو یہاں نہیں ہے، وہ تو پاکستان جا چکی ہے، آئلہ نے آہستہ آہستہ کہا۔ کیا؟ اس کی اس بات میں میرا کو جھٹکا لگا تھا اور وہ بے یقینی سے بولی، لیکن وہ کیسے جا سکتی میرے بغیر؟ میرا نے بھرائی آواز میں لفظوں کو کاٹ کاٹ کر کہا۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگی تھی۔ ارے گڑیا رو نہیں یار، وہ بس کچھ دنوں میں واپس آ جائے گی، میری بات ہوئی تھی اس سے۔ میرا کو روتا دیکھ الیان جھٹ سے بولا، وہ کیوں چلی گئی بھیا؟ میرا روتے ہوئے بولی، اس کو ایک ضروری کام تھا، اچانک اس کے ڈیڈ نے اسے بلا لیا تو اسے جانا پڑا۔ میں نے اسے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا، تم فکر نہیں کرو، وہ کچھ دنوں تک آ جائے گی واپس، اوکے؟ الیان نے میرا کو دیکھ آرام سے کہا، پر اصل وجہ نہیں بتائی کہ اس کے والد کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، اس لیے عائشہ کو پاکستان جانا پڑا۔ میرا کو روتے دیکھ وہ جھوٹ بول گیا۔ وہ واپس آئے گی نا؟ میرا نے پھر سے سوال کیا۔ آف کورس آئے گی یار، اب تم رونا بند کرو، نہیں تو میں بھی رونے لگ جاؤں گا، الیان نے منہ پھاڑ کر کہا، جس کو میرا نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور حیران ہو کر بولی، آپ بھی روتے ہیں؟ ہاں نا، اور میں اتنا پیارا روتا ہوں کہ ارد گرد کے لوگ میرے رونے کی آواز سن کر کئی دن گھروں سے باہر نہیں نکلتے، الیان نے مزے سے کہا۔ ہاں، کیونکہ وہ اس جیسے پھٹے ہوئے ڈھول کی آواز سن کر بیمار جو ہو جاتے ہیں، پھر گھروں سے کیسے نکلیں بیچارے؟ ارتضیٰ نے ہنستے ہوئے الیان پر طنز کیا۔ ہیں؟ کیا سچ میں وہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں؟ الیان نے حیرت سے پوچھا۔ تو اور کیا، گھر میں اتنے دن بیٹھ کر انڈے دیتے ہیں، ارتضیٰ نے منہ چڑھا کر کہا۔ ہائے ارتضیٰ، تو کتنا دھوکے باز ہے یار، کمینے انسان، تو نے تو کہا تھا کہ میرے روتے ہوئے آواز اتنی پیاری ہوتی ہے کہ آس پاس کے لوگ اسے ریکارڈ کر کے گھروں میں بیٹھ کر سنتے ہیں، الیان صدمے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں بولا۔ آئلہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی اور میرا بھی اب پہلے والی بات بھول کر ان کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ ابے گدھے، یہ بات میں نے تب کہی تھی جب تو 7 سال کا ایک بچہ تھا، اور تب تو ہماری بات مان نہیں رہا تھا، اس لیے میں نے جھوٹ بول دیا کہ تمہارے بینچ پر تمہارے ساتھ جو لڑکے بیٹھے تھے وہ تمہاری رونے والی آواز ریکارڈ کر کے سن رہے ہیں گھر بیٹھ کر، لیکن ہوا یہ تھا کہ تیرے اس پھٹے ہوئے ڈھول جیسی بےسری آواز سے انہیں بخار چڑھ گیا تھا اور اس لیے وہ اسکول نہیں آئے تھے۔ ارتضیٰ مزے سے الیان کو اس کے بچپن کا واقعہ سناتے ہوئے بولا، جبکہ الیان تو آنکھیں پھاڑے صدمے سے ارتضیٰ کو دیکھ رہا تھا، جو اس کے جھوٹ کو اب تک سچ سمجھ کر بیٹھا تھا کہ اس کی آواز روتے ہوئے بھی اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ لوگ اسے ریکارڈ کر کے سنتے ہیں۔ اللہ کا چپ، خبردار جو کوئی فضول بد دعا سیدھی تو چلو چپ چاپ کھانا کھاؤ، بھوک لگی ہے مجھے۔ اس سے پہلے الیان اپنی دعا نما بد دعاؤں والی ٹون میں واپس آتا، ارتضیٰ سے بیچ میں ٹوک گیا اور چائنیز رائس نکالنے لگا۔
لیکن عادت کے مطابق سے سب سے پہلے علیان کی پلیٹ میں کھانا ڈالا تھا اور پھر اپنی پلیٹ میں۔ علیان منہ کے زاویے بگاڑتا، دل میں سے کئی دعائیں، مطلب اس کے حساب سے وہ بد دعائیں ہی ہوتی تھی، دیتا ہوا کھانے لگا۔ میرا علیان کا یہ واقعہ سن کر ہنسی تھی۔ ہا 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 ہا۔ علیان بھائی آپ بھی نا۔ میرا کے اس کہکے پر ڈائننگ ہال کی طرف آتا کبیر ایک پل کے لیے تھم گیا تھا۔ وہ پہلی بار اس کا کہکا سن رہا تھا۔ اس نے تو کبھی اپنی دوست کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اس طرح کہکا نہیں لگایا تھا۔ کبیر نے سامنے دیکھا جہاں وہ سفید سوٹ میں ملبوس کبیر کو بالکل ایک پری ہی لگی تھی، جو مسکراتی ہوئی آئلہ کے ہاتھ سے کھانے کی پلیٹ لے رہی تھی۔ اس کی اس طرح ہنسنے پر علیان نے ارتضیٰ کو گھورا جیسے وہ سرے سے اگنور کرتا کھانا شروع کر چکا تھا۔ میرا اب نارمل ہو چکی تھی۔ میرا کو آئلہ نے کھانا نکال کر پاس کیا، جسے وہ تھام کر اپنے سامنے رکھ گئی۔ اس سے پہلے میرا کھانا شروع کرتی اس کے کانوں میں کوئی جانی پہچانی آواز گونجی اور اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی تھی۔ حرکت کرتا ہاتھ ساخت ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ میرا نے سامنے دیکھا جہاں بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس کبیر اپنی شان سے کھڑا ان تینوں کو ایک نظر دیکھتا میرا کو دیکھ رہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ میرا کے علاوہ باقی سب نے ایک ساتھ اس کے سلام کا جواب دیا۔ کبیر آہستہ سے سر ہلاتا ہوا سربراہی کرسی پر آ بیٹھا، پر نظریں ابھی بھی میرا کے خوف سے زرد سے چہرے پر تھی۔ گڈ مارننگ بیبی، وہ دھیمے اور پیار بھرے لہجے میں میرا کی طرف تھوڑا جھک کر بولا، جس پر میرا کو تو نہیں پر باقی سب کو جھٹکا لگا اور سب نے ایک ساتھ کبیر کو دیکھا جس کا سارا دھیان میرا کی طرف تھا۔ گڈ مارننگ، خوف زدہ چہرے کے ساتھ وہ مشکل تھوک نکلتی ہوئی بولی۔ کبیر کے میرا سے نظریں ہٹا کر ان تینوں کو دیکھا جو کھانا چھوڑے ان کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ کھانے پر دھیان دو، ادھر کیا منہ اٹھا کر دیکھ رہے ہو؟ کبیر نے سنجیدگی سے کہا، جس پر تینوں نے بروقت ان پر سے نظریں ہٹا کر کھانے کی طرف کی۔ ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ علیان نے منہ بگاڑ کر آہستہ سے کبیر کی نقل کی جو پاس بیٹھے ارتضیٰ نے بخوبی سنی اور جواباً اسے آنکھیں دکھائیں جیسے علیان نے کسی کھاتے میں نہ لیا بلکہ اسے ہی گھورنے لگا۔ ارتضیٰ نفی میں سر ہلاتا کھانے لگا۔ آئلہ نے اپنے سامنے بیٹھے ارتضیٰ کو دیکھا جو ریڈ شرٹ جس پر بلیک کلر کی لائنز تھی اور بلیک ہی پینٹ میں بہت وجیہ لگ رہا تھا۔ آئلہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور پھر کھانا کھانے لگی، لیکن اس کی یہ حرکت اور مسکراہٹ علیان کی تیز نظروں سے نہ بچ سکی اور یہ موقع وہ ہاتھ سے کیسے جانے دیتا۔ چلو کوئی تو ملا تھا تنگ کرنے کے لیے، یہ سوچتے ہوئے اس کی براؤن آنکھیں چمکی اور چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ آئی۔ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، تیرا جانو گیا بازار، اس کو مل گیا دوسرا پیار، اب تو بیٹھ کے مکھیاں مار، علیان مزے سے اونچی آواز میں کہتا کھانا کھانے لگا، لیکن باقی سب نے حیران ہو کر اسے دیکھا جو سب کو بلائے اب کھانے کے ساتھ انصاف کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کنگ نے نفی میں سر ہلایا جسے کہا ہو اس پاگل کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرا حیران سے اسے دیکھنے لگی جس نے اس کی فیورٹ پوئم کے ہاتھ پیر توڑ دیے تھے۔ ارتضیٰ نے دانت پیس کر اسے گھورا تھا جو اب بغیر کسی کی طرف دیکھے آرام سے ایسے کھانا کھا رہا تھا جیسے وہاں صرف وہی اکیلا ہو۔ اس کی یہ عجیب و غریب شاعری اور کسی کو سمجھ آئی ہو یا نہ آئی ہو، لیکن شاید آئلہ اس کی اس شاعری کا مطلب سمجھ گئی تھی، جس پر اس کا چہرہ ایک دم مرجھا سا گیا تھا اور آنکھیں بھی نم ہوئی تھی۔ علیان نے ایک نظر اسے دیکھا جو خاموشی سے اتری ہوئی شکل یہ کھانے کی پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو علیان کو اسے دیکھ کر برا لگا، لیکن پھر سر جھٹکتا واپس کھانا کھانے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ آئلہ ارتضیٰ کو اپنے احساسات کا بتا دے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، لیکن آئلہ چاہ کر بھی نہیں بتا سکتی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید وہ ڈرتی تھی کہ کہیں ارتضیٰ کو اس پر غصہ نہ آ جائے یا وہ اس کو غلط نہ سمجھے۔ ارتضیٰ کا دھیان اب بھی علیان کے اس عجیب و غریب شاعری پر ہی تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ علیان نے ایک دم ایسا کیوں کہا، پھر ایک دم اس کے دماغ میں جھماکا ہوا تھا۔ اس نے حیرانگی سے چہرہ موڑ کر علیان کو دیکھا جو مزے سے کھانے میں مصروف تھا، اور پھر نظریں سامنے بیٹھی آئلہ کی گئی تھی۔ براؤن بند گلے والی شرٹ پہنے، ہمیشہ کی طرح بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں قید کیے جہاں سے کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے پر آ رہی تھی، لبوں کو لائٹ پنک لپسٹک سے قید کیے وہ دانتی سے کھانے کی پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والی وہ مسکراہٹ اور رونق اب اس کے چہرے پر کہیں نہیں تھی۔ ارتضیٰ کو اسے ایسے اداس دیکھ کر دل میں کچھ ہلچل سی ہوئی تھی، ساتھ میں اسے ایسے دیکھ دکھ بھی ہو رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ وہ بیوقوف لڑکی کیوں ہر بار علیان کی بکواس کو سیریس سمجھتی دل پر لے لیتی ہے۔ میرا بیبی تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ چلو شاباش شروع کرو۔
کبیر نے میرا کو پیار سے کہا، جو خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو گود میں دھرے ان کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ میرا نے سہمی ہوئی نظروں سے کبیر کو دیکھا، جس نے اسے کھانے کی طرف اشارہ کیا۔ میرا نے کبیر کو دیکھتے ہوئے جلدی سے کانپتے ہاتھوں سے چمچ پکڑا۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ میرا بلا وجہ سے اتنا کیوں ڈر اور گھبرا رہی ہے۔ پھر خاموشی سے اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا۔ کم از کم اسے پہلے کھانا تو کھانے دیتا۔ ارتضیٰ نے علیان کے کان کے پاس جھک کر دانت پیس کر کہا، میرے بھائی، تجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے تو کھلا دے اسے، اور اگر کھلا نہیں سکتا تو بس ایک بار پیار سے اسے بول دے کہ کھانا کیوں نہیں کھا رہی۔ قسم سے تمہاری اتنی سی بات پر ہی وہ خوشی سے چہک اٹھے گی اور کھانا بھی کھا لے گی، ورنہ مجھے تو نہیں لگتا کہ اب وہ کچھ کھائے۔ علیان کھانا کھاتے ہوئے آرام سے دھیمی آواز میں بولا اور ساتھ میں مفت کا مشورہ بھی دیا۔ علیان کی بات سن کر ارتضیٰ نے سامنے بیٹھی آئلہ کو دیکھا، جس کو دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ اس کا دل کھانے سے اچاٹ ہو گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ ارتضیٰ کچھ کہتا، سب کو کچھ گرنے کی آواز آئی اور سب نے کنگ اور میرا کی طرف دیکھا، جہاں شاید نہیں یقیناً میرا کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر نیچے زمین پر گر گیا تھا۔ کبیر، جو بخوبی میرا کے تھر تھر کانپتے ہاتھوں کی کپکپاہٹ نوٹ کر رہا تھا، اب میرا کو دیکھنے لگا۔ میرا نے خوف سے زرد پڑتے چہرے کے ساتھ کبیر کو دیکھا، جو اسے ہی صرف دیکھ رہا تھا، اور وہ بس اس کے دیکھنے پر ہی رونے والی ہو گئی۔ آنکھوں میں نمی لیے اس نے اپنی طرف دیکھتے باقی تینوں افراد کو دیکھا، پھر تھوک نگلتی سہمی ہوئی نظروں سے کبیر کو دیکھنے لگی، جس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ ایک نظر اپنے اور کبیر کے پیروں کے درمیان گرے چمچ کو دیکھ کر، معاف کر دیں، میرا نے بھرائی آواز میں لفظوں کو کاٹ کر کہا۔ اٹس اوکے بیبی، کبیر نے اطمینان سے کہا۔ علیان اور ارتضیٰ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آئلہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ میرا جلدی سے جھک کر چمچ کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا، لیکن اس سے پہلے کبیر نیچے جھکا اور چمچ اٹھائی اور ٹیبل پر رکھی۔ علیان، ارتضیٰ اور آئلہ تو دنگ ہی رہ گئے تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ کبیر شاہ کو جھکتا ہوا دیکھ رہے تھے، وہ جس کی اپنی مہنگی سے مہنگی ترین چیز بھی اگر غلطی سے گر جاتی تو وہ بھی کبھی نہیں جھک کر اٹھاتا تھا، آج اپنے قدموں میں گری چمچ اٹھا رہا تھا۔ کبیر نے چمچ رکھ کر ان تینوں کو دیکھا، جو سب ہی حیرانگی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے، اور پھر میرا کو دیکھنے لگا، جو خود بھی حیران سی سے ہی دیکھ رہی تھی۔ کبیر کی اس حرکت پر علیان کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ اس سے پہلے کچھ کہتا، ارتضیٰ نے ہلکی سی کوہنی مار کر اسے آنکھیں دکھائی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اور چپ رہو۔ علیان نے اس پر منہ بگاڑا تھا اور بمشکل خود کو روکتا دوبارہ کھانا کھانے لگا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آئلہ اور ارتضیٰ بھی اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ کبیر نے میرا کو دیکھتے ہوئے کھانے کا چمچ بھرا اور میرا کی طرف بڑھایا۔ میرا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا، وہ کیا چاہ رہا تھا؟ کھاؤ بیبی، وہ ویسے ہی اطمینان سے حکمیہ انداز میں بولا۔ کبیر کے اس اطمینان سے کہنے پر میرا کے گلے میں ایک گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ میرا نے ایک نظر ان سب کو دیکھا، جو بظاہر تو اپنے کھانے کی طرف متوجہ تھے، پر اصل میں وہ کبیر کو دیکھ چکے تھے، اور پھر کبیر کو نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا کو یہ کام دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ میرا کو اسٹیچو بنے دیکھ کبیر نے اسے گھورا تھا، جس پر ڈر کر اس نے فوراً آگے کو جھک کر منہ کھولا تھا، اور کبیر نے کھانے کا چمچ اس کے منہ میں ڈالا تھا۔ میرا نے رائس کو اپنے منہ میں ڈالا، لیکن شاید ان کی مقدار میرا کے منہ کے حساب سے زیادہ تھی، اس لیے کچھ چاول چمچ میں ہی رہ گئے تھے، جس پر میرا شرمندہ ہو رہی تھی کہ کبیر کی اگلی کی جانے والی حرکت پر اس کی نم آنکھیں باہر آنے کو ہوئی تھیں، اور دل زور سے دھڑکا تھا، جو بڑے آرام سے چمچ میں بچے ہوئے ان چند چاولوں کو اپنے منہ میں ڈال گیا تھا۔ میرا نے خفت کے مارے چہرہ موڑ کر ان تینوں کو دیکھا، جو سر جھکائے کھانا کھا رہے تھے، لیکن علیان کبیر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میرا نے دوبارہ کبیر کو دیکھا، جس نے نچلا لب دانتوں تلے دبائے آئی بروز اٹھا کر میرا کو دیکھا، اور پھر دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ استغفراللہ، کتنا بے شرم ہے، میرا نے دل میں سوچا۔ علیان نے منہ کے آگے ہاتھ کی مٹھی بنا کر کھانسنے کی ایکٹنگ کی، جس پر کبیر نے اسے دیکھا۔ علیان نے آنکھیں بڑی کر کے اسے ایک حساب سے گھورا تھا، جس کا مطلب تھا کہ ہم سنگل لوگ بھی یہی ہیں، اس لیے تھوڑا خیال کرو ہمارا، جس پر کبیر نے چپ کر بے کتے بڑے پیار سے اسے آنکھ ماری تھی اور آئی بروز کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ ان کی سائن لینگویج تھی، جو وہ اکثر یوز کرتے تھے ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے، اور اس وقت
تو الیان نے کی آنکھوں کے اشارے کا مطلب تو یہی لیا تھا جسے کہا ہو چپ کر بے کتے، استغفر اللہ اللہ اللہ۔ الیان آنکھیں پھاڑ کر صدمے میں جاتا ہوا اونچی آواز میں بولا، جس پر کبیر سمیت سب نے اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے گدھے، کیوں بھیرا کرنے پر تولا ہے مجھے؟ ارتضیٰ کان میں انگلی ڈالتے ہوئے تب کر بولا، ارتضیٰ اس خڑوس جن مطلب مت کینگ نے مجھے گالی دی۔ الیان گڑبڑا کر بے یقینی سے بولا، جس پر آئلہ اور ارتضیٰ نے کبیر کو دیکھا جو دوبارہ بڑے سکون سے بیٹھا کھانے کا چمچ میرا کی طرف بڑھا رہا تھا، اور میرا جو اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی دوبارہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ڈر سے اس کے ہاتھ سے کھانے لگی تھی، اور کنفیوز تھی۔ کبھی الیان وغیرہ کو دیکھتی تو کبھی کبیر کو، جب وہ بالکل پرسکون سا بیٹھا تھا جسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہیں، کب دی گالی؟ ہم نے تو نہیں سنی، آئلہ نے جلدی سے کہا۔ یار اس نے بھی دی مجھے، الیان نے چمچ چیخ کر کہا۔ کمینے آہستہ بول، ہم یہیں بیٹھے ہیں، کیوں میرے کان کے پردے پھاڑ رہا ہے؟ اور ہم نے تو انہیں اسے بات کرتے ہوئے سنا ہی نہیں، اور ہم سب بہرے تو بالکل نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ تجھے خواہ مخواہ دورے پڑ رہے ہیں۔ ارتضیٰ الیان کی کمر پر مکہ مارتے ہوئے تپ کر بولا، میرا بیبی، کیا تم نے مجھے کچھ کہتے ہوئے سنا؟ اتنی دیر میں خاموش بیٹا کنگ اب میرا سے مخاطب ہوا تھا۔ نہیں تو۔ میرا نے ایک نظر الیان کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ آئلہ ڈیئر، کیا تم نے سنا؟ اب کبیر اطمینان سے آئلہ سے پوچھنے لگا جس نے جھٹ سے نام میں سر ہلایا۔ ارتضیٰ، کیا تمہیں میری آواز آئی؟ اس نے اب باقاعدہ کونیوں کو ٹیبل پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں جوڑے ارتضیٰ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ارتضیٰ نے بھی جھٹ نفی میں سر ہلایا تھا، جس پر الیان کا منہ کھل گیا اور وہ حیرت سے کنگ کو دیکھنے لگا جو سکون سے اب اسے دیکھ رہا تھا۔ سو الیان، اگر تم میرے ٹارچر سیل کی سیر و سیاست چاہتے ہو تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تمہیں اپنے فضول بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو بس ایک بار کہہ دو، میں اس بار تمہیں خود لے کر جاؤں گا، اور اس بار میں تمہیں پورا ٹارچر سیل اندر سے دکھاؤں گا، کیونکہ یہ جو ارتضیٰ ہر بار تمہیں صرف سیل کے دروازوں کا دیدار کرواتا ہے نا، میرے ساتھ جانے کے بعد تمہاری سیل کو اندر سے دیکھنے کی حسرت پوری ہو جائے گی۔ اس کی بات پر جہاں الیان کی آنکھیں پھٹی تھی وہیں ارتضیٰ کو پانی پیتے ہوئے چپکو لگا تھا، اور وہ گلاس ٹیبل پر رکھتا اپنا گلا سہلاتا کھانسنے لگا تھا۔ مطلب وہ جو سمجھتا تھا کہ کنگ اس بارے میں نہیں جانتا کہ وہ کبھی بھی الیان کو سیل کے اندر نہیں لے کر گیا تھا، اور الیان کی معصوم شکل اور منتیں دیکھ بس کنگ کچھ دیر میں باہر کھڑا کر دیتا تھا، اور بعد میں الیان ایکٹنگ کا استاد ایسی ایکٹنگ کرتا جیسے سچ میں ہی سیل کے اندر سے ہو کر آیا ہو۔ پر ان دونوں کو آج پتہ چل رہا تھا کہ کنگ کو سب پتہ تھا، اس سے کچھ بھی چھپانا ناممکن تھا۔ اس بات پر الیان نے خاموشی ہی اختیار کرنا بہتر سمجھا، کیونکہ وہ ٹارچر سیل کے اندر بالکل بھی نہیں جانا چاہتا تھا، اور ارتضیٰ نے چور نظروں سے کنگ کو دیکھا جو اس پر ایک میٹھا سا طنز کر گیا تھا۔ کنگ دوبارہ میرا کو کھانا کھلانے لگا تھا، اور وہ خاموشی سے باقی تینوں سے نظریں چراتی کھا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ اس ٹارچر سیل کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی جس کا یہاں ذکر ہو رہا تھا۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی آئلہ؟ ارتضیٰ نے آئلہ کو پلیٹ میں چمچ ہلاتے دیکھ کر پوچھا، جس پر اس نے جھٹ سے چہرہ اٹھایا تھا اور نظریں ارتضیٰ کی آنکھوں سے جا ٹکرائی تھی۔ وہ میں کھا رہی ہوں، آئلہ نے مسکرا کر کہا، اور اس کے چہرے پر آئی اس مسکراہٹ سے ہی ارتضیٰ جان گیا تھا کہ الیان صحیح کہہ رہا تھا۔ وہ اتنی سی بات پر ہی خوش ہوتی کھانا کھانے لگی تھی۔ باقی کا کھانا خاموشی سے کھایا گیا تھا۔ میرا کو کھانا کھلانے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور الیان اور ارتضیٰ سے مخاطب ہوا، اسٹڈی روم میں آؤ تم دونوں، مجھے کچھ ڈسکس کرنا ہے، جس پر ان دونوں نے سر ہلایا تھا۔ میرا نے اپنے سامنے کھڑے اس مغرور شہزادے کو دیکھا جو بہت ہی پرکشش لگ رہا تھا۔ میرا حیران تھی وہ اتنے پیار سے کیوں بات کر رہا تھا۔ کبیر نے میرا کو دیکھا جو چہرے کو اوپر کی جانب اٹھا کر کبیر کو ہی دیکھ رہی تھی، لیکن کھوئی اپنے ہی خیالوں میں تھی۔ اس کے معصوم اور کنفیوز سے چہرے کو دیکھ کبیر کو اس پر بہت پیار آیا تھا، اور وہ بغیر آس پاس بیٹھے لوگوں کی پرواہ کیے میرا کے ایک گال پر ہاتھ رکھتا اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا۔ میرا کو تو ہوش تب آیا جب وہ اس کی گال تھپک کر پیار سے بولا تھا، تم آئلہ کے ہی ساتھ رہو۔ کبیر نرمی سے کہتے ہوئے سیدھا ہوا تھا۔ استغفراللہ، یہ نکاح شدہ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے تو شرم و حیا ہی بھیج کھائی ہے۔ سنگل لوگوں کا تو کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ ہم بیچارے دل پر کیا گزرے گی۔ الیان نے ارتضیٰ کے کان میں سرگوشی کی
تو سنگل ہی مرے گا، دیکھ لینا۔ اور وہ نکاح شدہ نہیں، شادی شدہ ہے، کیونکہ اس کی بیوی اس کے گھر میں ہے اور وہ اپنی بیوی کے گھر میں نہیں، سمجھا؟ جس پر ارتضیٰ نے تپ کر کہا۔ میرا تو کانپتی ہوئی شرم کے مارے چہرہ ہی جھکا گئی تھی۔ اللہ جی، کوئی اتنا بھی بے شرم نہ ہو، سب کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ میرا آنسو پیتے دل میں سوچنے لگی۔ تو میرے گردے یاد رکھنا، جب تک میں سنگل ہوں تیرا بھی کوئی چانس نہیں لگنے دوں گا، تجھے بھی اپنے ساتھ لے کر مروں گا۔ علیان نے پھر ارتضیٰ کے کان میں آہستہ سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ لیکن ایک طرف سے تو علیان کو کبیر کا میرا سے اس طرح کا رویہ دیکھ بہت خوشی ہوئی تھی۔ اگر تم محبوباؤں کی راس لیلا ختم ہو گئی ہو تو آ جاؤ۔ کبیر ان کو کھسر پھسر کرتا دیکھ سنجیدگی سے کہتا پلٹ گیا تھا۔ لا حول ولا قوت۔ ارتضیٰ کانوں کو ہاتھ لگاتا کہ ان کے پیچھے گیا تھا اور علیان بھی منہ بگاڑتا ان کے پیچھے لپکا تھا۔ پیچھے آئلہ جو مسکرا رہی تھی اب میرا کے جھکے سر کو دیکھنے لگی۔ رات کے تقریباً 10 بجے کبیر فارغ ہو کر کمرے میں آیا تو میرا کونے میں جائے نماز بچھائے نماز ادا کر رہی تھی۔ ایک بات جو شروع سے اس نے نوٹ کی تھی وہ یہی تھی کہ میرا کوئی نماز نہیں چھوڑتی تھی۔ اسے نماز پڑھتا دیکھ وہ تلخی سے مسکرائے۔ ایک وقت تھا جب وہ بھی ایسے ہی سجدے کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، لیکن اب تو اتنا عرصہ ہو گیا وہ تو اب اللہ کو یاد تک نہیں کرتا تھا۔ ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ بلیک ٹراؤزر پر وائٹ ٹی شرٹ پہنے، پیشانی پر بکھرے گیلے بالوں کے ساتھ جب باتھ لے کر وہ واپس آیا تو میرا صوفے پر لیٹی ہوئی تھی، شاید سو چکی تھی۔ پہلے تو اسے بہت غصہ آیا، لیکن پھر اس کی نیند کا خیال کرتے ہوئے وہ صبر کی گھونٹ پیتا بیڈ پر آ گیا۔ لیکن صبح وہ میرا کو اس کی سزا دینے کا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کی اپنی سائڈ پر آیا، اپنی عادت کے حساب سے دھڑام سے بیڈ پر الٹا لیٹا، لیٹنے کے انداز میں گرا اور پھر تکیہ اٹھا کر اپنے سر کے نیچے سیٹ کیا۔ لیکن پھر کچھ سوچ کر کوہنی کے بل سیدھا ہوا اور سائڈ ٹیبل کا ڈراز کھول کر اس میں سے ایک بلیک کلر کی چھوٹی سی ڈبی نکالی۔ اس نے اس ڈبی کا سفید ڈھکن کھولا، ڈبی کو الٹا کیا جو خالی تھی۔ شٹ! وہ غصے سے بولا، ڈبی کو واپس دراز میں پٹک کر واپس لیٹ گیا۔ وہ بیڈ پر اس طرح سے آڑا ترچھا الٹا لیٹا ہوا تھا کہ میرا بالکل اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ وہ میرا کو غور سے دیکھنے لگا جہاں میرا کا تھوڑا سا چہرہ نظر آ رہا تھا اور وہ صوفے پر سکڑ کر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے لائٹ آف نہیں کی تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ جانتا تھا کہ میرا اندھیرے سے ڈرتی ہے اور دوسری وجہ اس کی اپنی تھی، وہ بھی تو اندھیروں سے ڈرتا تھا۔ لیکن اب یہ بات وہ میرا کو کیسے پتہ چلنے دے سکتا تھا؟ اس کی انا کہاں یہ گوارا کرتی تھی کہ میرا کو اس بات کا پتہ چلے، اور اس سے تقریباً 11 سال چھوٹی لڑکی اس کے بارے میں یہ سوچے کہ اتنا بڑا ہو کر اندھیرے سے ڈرتا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے پھر سے زندگی کی یادوں کا سایہ لہرایا تھا۔ ڈیڈ، آپ اتنی رات کو نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک تقریباً 8 سالہ گولو مولو سا کیوٹ سا بچہ اپنے سامنے جائے نماز پر بیٹھے تقریباً 30 سال کے ایک شخص جو دیکھنے میں کچھ کبیر جیسا ہی لگتا تھا سے سوال کر رہا تھا۔ کیونکہ میری جان یہ ہم پر فرض ہے، اور ہمارے پیارے اللہ نے جب ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے تو ہم کیوں اس کی عبادت نہ کریں؟ اور تمہیں پتہ ہے اللہ کی عبادت سے ہمیں اور ہمارے دل کو نور ملتا ہے، اللہ کا نور جو وہ اپنے پیارے لوگوں کو دیتا ہے۔ اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی اللہ کا پیارا بندہ بن جاؤں اور اللہ مجھ سے اور بھی زیادہ محبت کریں۔ وہ آدمی مسکرا کر اپنے بیٹے کو بتانے لگا، تو کیا ڈیڈ اللہ جی ابھی آپ سے محبت نہیں کرتے؟ وہ آپ سے تب پیار نہیں کریں گے جب آپ نماز پڑھو گے؟ اس بچے نے آنکھیں ٹپکا کر معصومیت سے پوچھا۔ نہیں میری جان، اللہ ہم سب سے ویسے ہی بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اتنا زیادہ کہ جس کا شمار تک نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ موسیٰ، اگر یہ جو میرے نافرمان بندے ہیں نا، جو میری بات نہیں مانتے، اگر یہ لوگ جان جائیں نا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ میری محبت دیکھ کر تو موسیٰ، جب میں اپنے نافرمان بندوں سے اتنی محبت کرتا ہوں تو سوچو میں اپنے فرمانبردار بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہوں گا۔ تو اس بات کا مطلب کیا ہوا؟ وہ شخص اب اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا کر سوال کرنے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جی سب سے بہت زیادہ والا پیار کرتے ہیں ہے نا؟ وہ بچہ اپنی باہیں پھیلا کر زیادہ کو بہت کھینچ کر چہک کر بولا۔ لیکن ڈیڈ، آپ نے تو کہا تھا کہ ہم پر 5 پریز فرض ہیں، تو آپ اتنی رات کو یہ والی پریئر کیوں پڑھتے ہو؟ اس بچے نے چہرہ اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کیونکہ اس نماز میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو خود فرشتوں کو بھیج کر جگاتے ہیں اور خود آ کر آخری آسمان پر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں کہ کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں جو وہ چاہتا ہے، اور اس نماز کو تہجد بولتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ مجھے جگاتے ہیں تو میں یہ موقع گنواتا نہیں ہوں اور اللہ سے باتیں کرتا ہوں، جس سے میرے دل کو
بھی سکون ملتا ہے اور اپنے بیٹے کا سر چوم کر شفقت سے بولے تو کیا ڈیڈ اس وقت ہم اللہ سے جو مانگتے ہیں وہ ہمیں دے دیتا ہے؟ وہ کیوٹ سا بچہ جو شاید کافی باتونی لگ رہا تھا حیران ہوتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ جی بیٹا جی، اللہ ہمیں وہ سب دیتے ہیں جو ہم اللہ سے سچے دل سے مانگتے ہیں، وہ شخص مسکرا کر بولا۔ تو ڈیڈ میں بھی جو اللہ جی سے مانگوں گا وہ مجھے بھی دیں گے؟ اس بچے نے پھر سے سوال کیا۔ ہاں بالکل دیں گے، وہ آدمی مسکرا کر بولا، جس پر وہ بچہ کچھ سوچنے میں مہو ہو گیا تھا اور اپنے باپ کی اگلی بات نہیں سن پایا تھا۔ لیکن وہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دیتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہو، اس لیے اگر کوئی چیز یا کوئی بھی انسان جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا، اللہ وہ ہمیں عطا نہیں کرے گا۔ وہ آدمی سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے کھوئے لہجے میں بولا، لیکن وہ چھوٹا بچہ اس کی پوری بات نہیں سن پایا تھا۔ اس کے کانوں میں بس یہی الفاظ گھوم رہے تھے کہ ہم اللہ سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ ہمیں وہ دے دیتا ہے۔ یہ لفظ اس کے ننھے سے دماغ میں نقش ہو گئے تھے۔ ڈیڈ، کل میں بھی آپ کے ساتھ تہجد پڑھوں گا۔ وہ کیوٹ سا بچہ جو شاید پہلی بار تہجد کا نام سن رہا تھا اس لیے اٹکتے ہوئے مسکرا کر بولا، جس پر اس شخص نے حیرت سے اپنے گود میں بیٹھے اس 8 سال کے بچے کو دیکھا تھا۔ جو عمر میں بچے باقی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اس عمر میں بھی وہ تہجد پڑھنے کی بات کر رہا تھا۔ ان سب باتوں کو سوچتے ہوئے کبیر کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، پھر وہ اپنی آنکھیں بند کر گیا اور کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میرا کی آنکھ اپنے کانوں میں پڑتی کسی کی آواز سے کھلی۔ میرا آنکھیں مسلتی ہوئی صوفے پر اٹھ بیٹھی اور بیڈ پر سوئے کبیر کو دیکھنے لگی جہاں سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ غور سے دیکھنے پر اسے محسوس ہوا کہ کبیر اپنے سر کو دائیں بائیں جھٹکتا ہاتھوں میں بیڈ شیٹ کو جکڑے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ دور سے میرا کو اس کی بڑبڑاہٹ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اسے اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ نو پلیز، وہ کانپتی آواز میں بڑبڑایا، لیکن اب کی بار میرا کو اس کی آواز واضح سنائی دی تھی۔ کبیر اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے پاس جائے یا نہ جائے۔ اسے کبیر کا بھی ڈر تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کے دل نے اسے پتھر کا نہیں بننے دیا۔ وہ جو برے لوگوں کے لیے بھی فکر مند ہو جاتی تھی، تو یہاں تو بات اس کے شوہر کی تھی اور اس شخص نے اس سے ایک پاک رشتے میں منسلک تھی جہاں محبت اللہ کی ذات ڈالتی ہے، اور شاید اس کے دل میں یہ احساس اللہ نے ہی ڈالا تھا کہ اسے کبیر کے پاس جا کر اسے دیکھنا چاہیے۔ اس لیے اپنے ڈر کو سائڈ پر رکھتی وہ صوفے سے اٹھی اور کبیر کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگی۔ کبیر کے پاس پہنچ کر اس نے دیکھا کہ کبیر کو تقریباً سارا جسم ہی پسینے سے شرابور تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے جمع تھے اور وہ آنکھوں کو میچتا نہ میں سر ہلاتا کچھ بول رہا تھا۔ ڈیڈ پلیز ڈونٹ گو، پلیز ڈیڈ، وہ بڑی مشکل سے کہہ رہا تھا۔ اب میرا کو تھوڑی تھوڑی بات سمجھ آنے لگی تھی کہ شاید وہ کوئی برا خواب دیکھ رہا تھا۔ سنیں، میرا نے بڑی مشکل سے اپنے حلق سے آواز نکالی۔ وہ پہلی بار کبیر کو خود سے مخاطب کر رہی تھی۔ اگر کبیر جاگ رہا ہوتا یا ہوش میں ہوتا تو یقیناً اسے بہت خوشی ہونی تھی، پر یہاں تو وہ اپنے حواس میں ہی نہیں تھا۔ پلیز میرے ڈیڈ کو کچھ نہیں کرو۔ اب کی بار کبیر کی آواز تھوڑی تیز تھی، وہ کوئی معصوم سا بچہ لگ رہا تھا۔ سنیں، میرا پھر سے ہلکی سی آواز میں بولی، لیکن کبیر میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ وہ ویسے ہی بڑبڑا رہا تھا۔ اس کی پکڑ بیڈ شیٹ پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ میرا نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ سنیں، میرا کبیر کے کندھوں پر ہاتھ رکھتی بڑی مشکل سے کانپتی آواز میں بولی تھی کہ ڈیڈ۔ کبیر ایک چیخ مارتا اٹھ بیٹھا تھا اور میرا سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی اور خوف سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ڈیڈ، کبیر تیز تیز سانس لیتا بڑبڑایا۔ اس کی آنکھوں کے پور نم ہو گئے تھے، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ سر جھکائے تیز تیز سانس لے رہا تھا۔ جب اسے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اس نے چہرہ دائیں طرف موڑ کر دیکھا تو وہاں میرا خوف سے کانپتی لبوں کو آپس میں زور سے بیچے کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کی خوفزدہ آنکھیں ایک دوسرے سے ٹکرائی تھیں۔ کبیر نے اپنی نم آنکھوں کو زور سے بند کیا اور اپنا سانس نارمل کرنے لگا، جو ہو نہیں رہا تھا، اور پھر سے ڈر گیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی حالت دیکھ میرا نے اپنے نرم دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر سے بمشکل پوچھا، جس پر کبیر نے آنکھیں کھولی تھیں جہاں اب پانی جمع ہونے لگا تھا اور وہ بغیر کوئی جواب دیے چہرہ جھکا گیا تھا۔ شاید وہ میرا سے اپنے آنسو چھپانا چاہتا تھا۔ میرا ہمت کرتی تھوڑا اس کے نزدیک ہوئی تھی اور دوبارہ اس کے کندھوں پر اپنا تھرتھراتا کانپتا ہاتھ رکھا۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ میرا نم آنکھوں سے بولی۔ ایک تو وہ ویسے ہی اس سے اتنا ڈرتی تھی، اوپر سے اس کی ایسی حالت دیکھ وہ اور ڈر گئی تھی، پر پھر بھی ہمت جمع کرتی پوچھنے لگی، نہیں؟ کبیر کا ایک لفظی میں جواب آیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اپنے سامنے کھڑی سہمی سی میرا کو دیکھا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں بیبی،
وہ بھاری آواز میں بولا۔ میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں۔ میرا کا ہاتھ پکڑ کر اس نے جھٹکے سے اپنے سامنے بٹھاتا وہ پھر سے بولا۔ میرا حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ اس کی وہ سحر انگیز مکس شیڈ آنکھیں پانی سے بھرنے لگی تھی۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اور بغیر میرا کو سمجھنے کا موقع دیے میرا کے گلے لگ گیا تھا، جس پر میرا کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ وہ جی جان سے کانپی تھی۔ میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں۔ میرا مجھے ٹھیک کر دو۔ میرا کے گرد بازوؤں کو حائل کرتا کبیر میرا کے کندھوں پر سر رکھتا وہ بھرائی آواز میں بولا تھا۔ میرا تو سانس روکے صدمے میں بیٹھی تھی۔ حیرت کا شدید جھٹکا تو اسے تب لگا جب اسے اپنا کندھا بھیگتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ رو رہا تھا کیا؟ میرا نے سوچا، اور اسے یقین تو تب آیا جب کبیر باقاعدہ گھٹی گھٹی ہنسیاں لینے لگا تھا۔ مجھے نیند نہیں آتی، مجھے سکون نہیں ملتا۔ اس نے میرے ڈیڈ کو مجھ سے لے لیا، ساتھ میں میرا سکون، چین، سب کچھ لے لیا۔ میرا کے گرد زور سے بازو حائل کیے میرا کے کندھوں اور گردن کے بیچ منہ دیے وہ ہنسیاں لیتا اٹک اٹک کر بولا۔ کبیر کی اس بات کا اشارہ اللہ کی طرف تھا۔ میرا کو اس کے آنسو اپنی گردن پر بہتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ جو کہتی تھی کہ مرد بہت مضبوط ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں روتے، آج وہ اپنے سامنے ایک مضبوط مرد کو روتا دیکھ رہی تھی۔ اسے اب پتہ چل رہا تھا کہ مرد بھی روتے ہیں، تب جب ان کی کسی چیز کو برداشت کرنے کی حد ختم ہو جائے، جب ان کا صبر جواب دے جائے، تب وہ اپنے دل کا غبار نکالنے کے لیے روتے ہیں۔ اسے کبیر اس وقت پہلے والا ایک سنجیدہ سا، خڑوس اور سخت اعصاب کا انسان تو بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تو بچوں کی طرح میرا سے لپٹا ہزاروں قطار ہچکیاں لیتا کوئی بچہ ہی لگ رہا تھا، جو اسے اپنا درد بتا رہا تھا۔ نہ جانے کس احساس کے تحت میرا اپنا ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ گئی تھی اور اسے سہلانے لگی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ روئیں نہیں، وہ اسے دلاسا دے رہی تھی۔ کچھ نہیں ٹھیک ہوگا، سب ختم ہو گیا، تمہارے اس اللہ نے سب لے لیا مجھ سے، میرے ڈیڈ کو بھی لے لیا۔ میں نے کتنی دعائیں کی تھی، پر تمہارے اس اللہ نے میری نہیں سنی۔ اس نے میرے ڈیڈ کو لے لیا، سب لے لیا مجھ سے، میرا بچپن لے لیا، میرا سکون لے لیا، میری نیند لے لی۔ وہ مجھے سونے نہیں دیتا، مجھے تڑپاتا ہے، میں کبھی اس سے بات نہیں کروں گا۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح شکایتی انداز میں ہچکیاں لیتا بولا۔ میرا کو وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض سا لگا۔ آپ سو جائیں، اس وقت تو جس ضدی لہجے میں بول رہا تھا، میرا اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے اسے سونے کا کہا۔ میری نیند کی گولیاں ختم ہو گئی ہیں، ان کے بغیر مجھے نیند نہیں آئے گی اب۔ کافی دیر کے بعد وہ تھوڑے نارمل لہجے میں بولا۔ اس کی آواز رونے کی وجہ سے اب بھی بھاری ہی تھی۔ یہ نیند کی گولیاں بھی لیتے ہیں؟ میرا نے سوچا یہ اس کے لیے نیا انکشاف تھا کہ ایک بالکل نارمل دکھنے والا انسان نیند کی گولیوں کا عادی تھا۔ آ جائے گی، آپ لیٹیں تو صحیح، وہ ہمت جمع کرتی بولی تھی۔ کبیر کی قربت میں اسے اب پسینہ آنے لگا تھا۔ اس کو اپنے اتنے نزدیک محسوس کرتی وہ گھبرا رہی تھی۔ ایک شرط پر، وہ اطمینان سے بولا۔ میرا حیران ہوئی، تھوڑی دیر پہلے تو اس کی حالت ہی اور تھی اور اب وہ سب بھلائے شرطیں رکھ رہا تھا۔ عجیب پاگل سر پھرا انسان ہے۔ میرا نے دل میں سوچا، کون سی شرط؟ میرا نے پوچھا کیونکہ اسے بس اب کبیر کو خود سے دور کرنا تھا۔ اگر مجھے نیند نہ آئی تو میں تمہیں ایسے ہی دوبارہ ہگ کر لوں گا، اور اگر مجھے نیند آ بھی جاتی تو تم میرے پاس ہی رہو گی، بولو منظور ہے؟ کتنے اطمینان سے وہ کہہ رہا تھا۔ ایک شرط میں دو شرطیں رکھے۔ وہ بالکل ایسا سودا کر رہا تھا جہاں دونوں طرف اس کا ہی فائدہ تھا، اور سارا کا سارا نقصان تو بیچاری میرا کا تھا، جس کا ویسے ہی سانس سونکھ رہا تھا۔ اس کی اس شرط پر میرا کا اس کے کندھوں پر پڑا ہاتھ ہٹا تھا۔ کام تو وہ ویسے ہی رہی تھی، پر اب تو رونے والی ہو گئی تھی۔ باقاعدہ روتے ہوئے اس نے گیلی سانس اندر کھینچی تو کبیر نے محسوس کی تھی، اچھا بیبی تم رو نہیں، میں ہو رہا ہوں پیچھے، لیکن اس کے بدلے تمہیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ مجھے نیند آ جائے، میں سونا چاہتا ہوں تھوڑی دیر، وہ اطمینان سے کہتا اینڈ میں تھکے تھکے لہجے میں بولا۔ بولو، سلاؤ گی نا مجھے؟ نہیں تو میں ایسے ہی تم سے چپکا رہوں گا، پھر چاہے تم پوری رات روتی ہی کیوں نہ رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ویسے بھی مجھے یہاں زیادہ سکون مل رہا ہے، اس لیے جلدی سے جواب دو، وہ بڑے آرام سے کہتا اینڈ میں ضدی لہجے میں منہ بنا کر بولا۔ جی۔ میرا نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور بامشکل بولی، جس پر کبیر فاتحانہ انداز میں مسکراتا بالکل ایک کیوٹ سا بچہ لگ رہا تھا، اور پھر سنجیدہ سا چہرہ لیے میرا سے الگ ہوا اور میرا کو پیار سے دیکھنے لگا۔ کبیر میرا کا ایک ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھتا سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ چلو سلاؤ مجھے، وہ بڑے سکون سے کہتا میرا کو دیکھنے لگا جو سر جھکائے کانپتی ہوئی بیٹھی تھی۔ آنکھیں تو بند کریں، پھر نیند آئے گی نا؟
کبیر جو مسلسل میرا کو دیکھ رہا تھا میرا کی بات سن کر اوکے سویٹ ہارٹ، لیکن میری بند آنکھوں کا ناجائز فائدہ مت اٹھانا، ویسے اگر اٹھا بھی لوگی تو میں کچھ نہیں کہوں گا، آخر کوئی شوہر ہوں تمہارا، شرارتی انداز میں کہتا مسکراتا ہوا آنکھیں موند گیا، اور میرا تو اس کی سنجیدگی میں کی جانے والی اس بے تکی بات پر پانی پانی ہو گئی تھی۔ اف اللہ کہاں پھنس گئی! اف اللہ کہاں پھنس گئی میں! کتنا بے شرم ہے، شرم بھی نہیں آتی! میرا دل میں سوچتے ہوئے پچھتا رہی تھی اس کے پاس آنے پر، کیونکہ وہ تو گلے ہی پڑ گیا تھا۔ وہیں کبیر دل میں بہت خوش اور حیران بھی تھا، کیونکہ اس کے ساتھ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اتنے جلدی نارمل ہو گیا تھا۔ کیا تم خیالوں میں میرے ساتھ رومانس کرنے کے طریقے سوچ رہی ہو بیبی؟ میرا کو کچھ نہ کرتے دیکھ وہ اپنی بند آنکھوں سے ہی اطمینان سے بولا۔ اس کی ایسی بے تکی اور عجیب و غریب بات سن کر تو میرا کی جان ہوا ہوئی تھی، وہ بے بسی سے اسے رونے لگی تھی۔ کبیر نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو پہلے ہی اتنی گھبرائی ہوئی تھی، اوپر سے اسے کبیر کی ایسی باتیں کر مرنے والی ہو گئی تھی۔ اچھا شیش دیکھو میں اب کچھ نہیں کہہ رہا، کبیر نے انگلی اپنے منہ پر رکھی، رونا بند کرو اور مجھے جلدی سے سلاؤ، نہیں تو میں نے حق کر لینا تمہیں، ضدی بچوں کی طرح منہ بسور کر کہتا وہ آنکھیں بند کر گیا۔ اور میرا بیچاری یہ سوچنے لگی کہ اسے کیسے سلائے، کیونکہ وہ کوئی چھوٹا بچہ تو تھا نہیں جسے وہ کوئی لوری سناتی یا پھر کچھ سوچ کر اس نے آیت الکرسی پڑھی جو وہ خود سونے کے لیے کرتی تھی، اور پھر کبیر کے سینے پر اور چہرے پر آہستہ سے پھونک ماری۔ یہ کون سے طلسم پھونک رہی ہو؟ یہ کون سے طلسم پھونک رہی ہو مجھ پر؟ ایک آنکھ کھول کر اس نے شکی انداز میں پوچھا، جس پر میرا پہلے تو گڑبڑا گئی، پھر فوراً سے بولی آیت الکرسی۔ او اچھا کبیر ہونٹوں کو گول شیپ دے کر کہتا واپس آنکھیں بند کر گیا۔ اوف اس پاگل انسان کو تو ہر چیز میں مسئلہ ہے، اللہ جی پلیز ان کو جلدی سے سلا دیں۔ وہ دل میں دعا کرتی واپس سے دوسری آیتیں پڑھنے لگی، اور پھر آہستہ آہستہ کبیر پر دم کرنے لگی، جس سے کبیر کو اچھا محسوس ہونے لگا تھا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں جلدی سو جاؤں تو میرے بالوں میں ہاتھ چلاؤ، آرام سے آفر دیتا وہ سر تھوڑا میرا کی طرف کھسکا گیا، جس پر وہ بیچاری بے بسی سے اس پاگل کو دیکھتی اپنا کانپتا ہوا ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں میں چلانے لگی تھی، اور ساتھ ساتھ اس کے منہ پر جو قرآنی آیات آ رہی تھی وہ بھی پڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی یہ محنت رنگ لائی تھی۔ کبیر تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد سو گیا تھا، لیکن مسئلہ اب یہ تھا کہ میرا کہاں سوئے۔ وہ خود تو مزے سے سو گیا تھا، لیکن وہ بیڈ پر اس طرح سے سویا ہوا تھا کہ میرا آرام سے سو سکتی تھی۔ کچھ دیر جاگنے کی کوشش کرنے کے بعد جب میرا سے رہا نہ گیا تو وہ بھی وہیں سیدھی ہوتی احتیاط سے لیٹ گئی، اس کا ایک ہاتھ کبیر کی گرفت میں تھا اور دوسرا کبیر کے بالوں میں۔ جی تو فرینڈز ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، ٹھیک ہے؟ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔